السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عمر فقط 14 برس تھی۔ میرے اوپر والد کے قتل کا الزام تھا جو کہ میرے ستیلے چچا نے لگایا تھا۔ آج کی رات مجھے پھانسی ہونا تھی، تبھی میں نے جیلر سے آخری خواہش بیان کی اور نماز کی نیت کر لی، لیکن ابھی دعا بھی نہ مانگی تھی کہ اچانک سارا جیل اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، کیونکہ میرے سامنے اس وقت میرے بابا کی لاش موجود تھی اور میں حیران کن نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ذہن صدمے کے زیر اثر تھا، کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں وہیں بیٹھے خالی خالی نگاہوں سے سب کو دیکھنے لگا۔ ابھی تو وہ مجھ سے بات چیت کر رہے تھے، تو پھر اچانک سے وہ زمین پر گر کر کیسے چلے گئے اور ان کے سینے سے خون کا فوارہ کیسے ابل پڑا۔ میں کم عمر تھا، ان تمام چیزوں کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس دوران میری نظر اپنے برابر میں کسی چیز پر پڑی تو ذہن نے کام کرنا جیسے چھوڑ سا دیا۔ کافی دیر تک اس چیز پر دھیان دینے کے بعد میں اپنی جگہ ہلسا گیا تھا۔ وہ چیز ایک ہتھیار تھا جو میرے برابر میں رکھ دیا گیا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ ایک دم سے میری نگاہیں دوبارہ سے اپنے بابا پر گئیں اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ صدمے کی کیفیت میں باہر آ گیا۔ اب غم و غصہ مجھ پر حاوی ہونے لگا۔ میں ان کی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ غم کی شدت سے میری آواز پھٹنے لگی۔ لیکن یہ کیا؟ اچانک سے دروازہ کھول کر بہت سے سپاہی اندر آئے اور مجھے ایک جھٹکے سے بابا کی لاش سے الگ کرتے ہی میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں باندھ دیں۔ میں حیران کن نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں فور سے اپنی امی کو آواز دی، لیکن وہ تو کہیں پر موجود نہ تھے۔ وہ سب لوگ کہاں چلے گئے تھے، مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ اس دوران دروازے سے آتی شخصیت پر میری نظر پڑی تو میرے حواس جیسے کام کرنا چھوڑ گئے۔ کیا ہوا؟ مجھے کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ سب میں نے چچا کو دیکھ کر فوراً سے ان سے پوچھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں وہیں گر گیا۔ آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری و ساری تھے۔ لے جاؤ اس کو یہاں سے، یہی اپنے باپ کا قاتل ہے۔ یہ ایک نفسیاتی انسان ہے۔ اس کا علاج چلتا رہا تھا تو یہ ٹھیک ہو چکا ہوں، لیکن اب بھی ایسی اداکاری کرتا ہے جیسے نفسیاتی ہو۔ آج اس نے ایک جان بھی لے لی ہے۔ یہ ہمارے لیے خطرے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چچا کی بات سن کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میں نے فوراً سے اپنے دفاع میں بولنا شروع کر دیا کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں بھلا اپنے باپ کو کیوں ماروں گا؟ میں کوئی نفسیاتی نہیں ہوں۔ میں نے چیخ چیخ کر وہاں موجود پولیس آفیسرز کو کہا تو انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گردن سے گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ میرا گریبان جھنجھوڑ دیا۔ میں پیچھے پلٹ کر اپنے والد صاحب کی لاش کو دیکھنے لگا، جو کافی حد تک ٹھنڈی پڑ چکی تھی اور اب اکڑ رہی تھی۔ اماں، میں نے زوردار چیخ کے ساتھ اپنی ماں کو پکارا، لیکن نہ جانے سب کہاں چلے گئے۔ میں سب کو بتانا چاہتا تھا کہ چچا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں بھلا اپنے کیوں باپ کو مار ڈالوں گا؟ تب میرا ذہن اچانک سے کام کرنا شروع ہوا اور میری نظر اپنے باپ کی لاش کے ساتھ پڑی ایک بندوق پر ٹھہر گئی، تو گویا اس نے مجھے پھنسا دیا تھا۔ میرے برابر میں موجود ہونے کی بنا پر وہ لوگ سمجھے کہ میں نے ہی اپنے باپ پر گولی چلا ڈالی ہے۔ میں تو صرف 14 برس کا تھا، مجھے کیسے پتہ ہوگا کہ اسے اٹھاتے کس طرح سے ہیں، چلاتے کس طرح سے ہیں۔ میں ان تمام چیزوں سے پرے تھا۔ پھر یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ پولیس والوں نے مجھے اپنی وین میں بٹھا دیا اور اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں بار بار انہیں یہی کہتا رہا کہ میں بے گناہ ہوں، میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، میں انہیں کیوں ماروں گا؟ میں تو سکول جاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں بس کچن میں کھڑا اپنے لیے پانی بھر رہا تھا کہ اچانک بابا جان گر گئے۔ میں فوراً سے ان کی جانب پلٹا، خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ میں نے انہیں نہیں مارا، یہاں تک کہ گاڑی میں کسی نے مجھے کچھ نہ کہا اور میں پاگلوں کی طرح اپنے حق میں گواہی دیتا رہا۔ گاڑی تھانے کے پاس آ کر رک گئی اور مجھے گھسیٹ کر گاڑی سے اتارا گیا اور لا کر جیل میں پٹک دیا گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار تھانے کی شکل دیکھی تھی، اور جیل تو صرف فلموں اور ڈراموں میں سنا تھا، اور آج حقیقت میں سامنا بھی کر لیا تھا۔
میں خوف کے مارے کانپنے لگا اور وہیں جیل کی ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر دیوار سے سر ٹکا کر سوچنے لگا، آخر میرا قصور کیا ہے؟ اور چچا تو جیسے ابو کی آنکھ بند کرنے کے انتظار میں تھے، وہ اتنے بدل کیسے گئے؟ وہ تو ہم سب سے بہت محبت کرتے تھے، ہم سب سے اس کا اظہار بھی کرتے تھے، پھر اچانک یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جیسے ہی میری نظر جیل کی سلاخوں کے اس پار گئی، میری والدہ مجھے دکھائی دی، جو بھاگتے ہوئے سیدھا میری طرف چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے آتے ہی میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا سارم؟ میں تم سے اس قدر برے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ تم نے مجھ سے میرا سہاگ چھین لیا۔ اپنے بابا کا بازو بننا تھا، لیکن تم نے تو ان کا بازو ہی توڑ دیا، تم نے ان کی جان لے لی۔ یہ کہتے ہی وہ وہیں زار و قطار بیٹھ کر رونے لگ گئی، اور میرے دل پر ایک بہت بری چوٹ لگ گئی کہ میری والدہ بھی اب میرے خلاف ہو گئی۔ اب صفائی دوں تو کس کو دوں اور کیسے دوں؟ میرے دل پر بہت برا اثر ہوا، میری زبان جیسے میرے تالو سے لگ کر رہ گئی، میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھ کر روتی رہیں۔ میں نے بتانا چاہتا تھا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے پھنسایا جا رہا ہے۔ کہ آپ اپنے بیٹے کو نہیں جانتی؟ آپ اپنے بیٹے سارم کو تو کہتی نا، میں خود سے بہتر جانتی ہوں، تو پھر آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسروں کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنے بیٹے کو ہی قاتل قرار دے دیا۔ میں تو یہ ساری باتیں انہیں زور زور سے چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا، لیکن جیسے میری زبان کسی نے باندھ دی ہو، اور بس خالی خالی نگاہوں سے میں سارے منظر کو دیکھتا رہا۔ 2-3 دن یہ ہوئی ہوا ہو گئے۔ بس صدمے میں کسی کیفیت میں وہیں ٹھنڈی زمین پر بیٹھ کر اکڑ سا گیا۔ اسی دوران ایک سپاہی آیا، اس نے مجھے وہاں سے باہر نکالا اور کہنے لگا، آج تمہاری سماعت ہے، چلو عدالت میں، تمہارے خلاف تمہارے باپ کے قتل کا مقدمہ ہے، اور اس کی سربراہی تمہارا اپنا سگا خون یعنی تمہارا چچا کر رہا ہے۔ یہ تمام باتیں میرے لیے انتہائی تکلیف دہ تھیں۔ آنسو میری آنکھوں سے قید کی طرح نکل کر گالوں پر پھسلنے لگے۔ میں اس افیسر کی بات پر سر جھکا دیا اور اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ ہاتھ کڑی ابھی بھی ہاتھوں پر لگی ہوئی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھا، ماضی میں میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ میرے والد شفاقت حسین ایک سیاسی جماعت کے تعلق رکھتے، اور ان کے دل میں غریبوں کے لیے بہت ہمدردی تھی۔ ان کے لیے مختلف قسم کے فلاحی ادارے بنانے کے ساتھ ساتھ حکومتی سطح پر بھی ان کے بہت سے کچھ کیا کرتے۔ امی کو ان کا اس قدر غریبوں کا ساتھ ہمدردانہ رویہ نہیں بھاتا تھا۔ ہمیشہ کہتی تھی، سیاست گاندھی ہوتی ہے، چاہے انسان اس میں جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس میں اپنے مفاد کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینا انتہائی عام سی بات۔ ابو ہنس دیتے اور کہتے، تم دیکھنا ایک دن عوام کے دل میں میری قدر ضرور پیدا ہوگی۔ میں سارے کام اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کرتا ہوں، بھلا مجھے ان کاموں سے دنیا میں کیا غرض؟ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دنیا میں سب کچھ موجود ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں روزگار کے غم میں پڑھ کر غریبوں کو نہ بھول جاؤں، بلکہ ان کے بھی اپنے رزق میں سے حصہ نکال کر بانٹ دوں۔ ابو جان کی یہ باتیں مجھے بہت زیادہ اچھی لگتیں، اور میں ابو میرے آئیڈل بن جاتے، بلکہ وہ میرے آئیڈل ہی تھے۔ میں ہمیشہ امی سے کہتا کہ میں بڑا ہو کر ان کے جیسا بنوں گا۔ ہم ایک بہت بڑے گھر میں رہتے تھے، جہاں میں چچا تایا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے۔ چچا کا مزاج ابو جان سے بالکل مختلف تھا۔ اشفاق حسین ان کا نام تھا۔ وہ بھی ابو کی طرح سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے، لیکن ان کے گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل ہونے کے باوجود بھی چچا اکثر اپنے مفاد کے لیے دوسروں سے رشوت دینے سے گریز نہ کرتے۔ ابو جان ہمیشہ انہیں سمجھاتے اور کہتے، یہ انتہائی غلط ہے۔ جب ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو پھر ہمیں زیادہ کی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ تب ایک بار چچا نے تپ کر انہیں جواب دیا تھا، تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہوگا، کیونکہ ہمارے باپ نے اپنی آدھے سے زیادہ جائیداد تمہارے نام کی، اور ہمارے پیچھے جو کچھ چھوڑا ہے وہ ہم سب میں تقسیم ہو کر وہ انتہائی تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہارا پیٹ بھر رہا ہے، تو تمہیں بہت زیادہ باتیں آ جاتی ہیں، لیکن جب کہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ پہلی بار ہمیں احساس ہو گیا کہ چچا کے دل میں ہمارے لیے بہت زیادہ بغض ہے۔
اور وہ ہمارے بارے میں انتہائی غلط سوچتے ہیں۔ ابو نے تمام پیسہ خود بنایا اور اپنی محنت سے ابو جداد نے اتنا حصہ ملا تھا جتنا دادا نے مقرر کیا، نہ کم نہ زیادہ، بلکہ سب کے برابر میں ملا۔ پھر بھی نہ جانے کیوں چچا کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ابو نے اپنی زندگی میں یہ ساری دولت میرے نام کر دی ہے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے علاوہ ان کا کوئی بھائی نہ تھا، نہ کوئی بہن۔ امی مجھ سے بہت محبت کرتی۔ میں چونکہ اب بڑا ہو رہا تھا، ابو کے کام دیکھ کر انہیں بار بار اس بات کا اظہار کر کے کہتا، ابو میں بالکل آپ کی طرح بنوں گا، آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ زندگی میری حسین و جمیل تھی، اور ابو کو اس طرح بڑھ چڑھ کر دوسروں کے لیے کام کرتے دیکھ کر میں بھی یہی سیکھ رہا تھا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ ابو جان نے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ رہے ہیں، اس دفعہ وہ الیکشن میں بھی حصہ لیں گے۔ یہ سنتے ہی گھر کے تمام نفوس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لیکن چچا جان نے ابو سے کہا کہ آپ کی عمر اب بڑی ہو رہی ہے، آپ کا بچہ 14 سال کا ہے، اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی کی بنیاد تو ضرور رکھیں، لیکن الیکشن میں ٹکٹ آپ مجھے دلوا دیں۔ میرے نام سے آپ ٹکٹ حاصل کر کے اپنی سیاسی پارٹی کو شہرت کی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ میرے والد صاحب نے انہیں انتہائی پیار سے سمجھا دیا کہ تجربہ عمر بھر کا حاصل ہوتا ہے، اور میرا تجربہ اس معاملے میں تم سے زیادہ ہے، چنانچہ میں پہلے سارے انتظامات خود دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں کسی کو اپنا شریک بناؤں گا۔ چچا ان کی بات سن کر چپ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کبھی ابو جان کی مخالفت نہ کی۔ ابو جان نے سیاسی پارٹی کی بنیاد ڈالی تو لوگوں نے انہیں دل و جان سے قبول کر لیا، اور وہ پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ میں ابو جان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دیتا اور کہتا کہ میں بڑا ہو کر آپ کے جیسا بنوں گا۔ سکول میں مجھے سب پہچاننے لگے، میری شہرت بڑھنے لگی۔ یہ سب کچھ ابو جان کی بنا پر تھا، لیکن ابو جان نے مجھے صاف صاف کہہ دیا کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، سیاست میں آنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ میں ان کی بات پر مسکرا دیتا تھا اور اسبات میں سر ہلا کر دیتا کہ واقعی وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، زندگی اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ ابوں کی غیروں کے لیے خدمت انہوں نے مقبول بنا دیا، لیکن ان کی یہی مقبولیت بہت سے لوگوں کی نظروں میں کھٹک رہی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بار زندگی میں واقعہ پیش آ گیا جو میں نے اپنے کبھی خواب و خیال پہ بھی نہ سوچا ہوا تھا، نہ اس کا گمان کیا تھا، بلکہ میں تو ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا تھا کہ زندگی اس طرح اچھی چلتی رہے گی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک جاتا رہے گا۔ وہ بھیانک دن 21 دسمبر کی رات تھی جب ابو گھر میں موجود تھے اور ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ چچا جان ابھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں گئے اور ان کی اور ابو جان کی اسی معاملے میں خاص گرمی ہو گئی، اور چچا جان نے ابو جان کی پارٹی کے نام سے ایک دوسری پارٹی سے رشوت لی تھی، اور ابو جان کو یہ بات پتہ چل گئی تو انہوں نے چچا جان کو سخت باتیں سنائی تھی۔ چچا جان سر جھکا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابو نے مجھے پانی کے لیے آواز لگائی تو میں انہیں کچن میں پانی بھر کر دینے لگا۔ اچانک ایک زور آواز بلند ہوئی، اور جیسے ہی میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابو اچانک سے زمین پر گر گئے ہیں اور خون کا فوارہ ابل پڑا ہے۔ میرے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ میں بھاگ کر ان کے پاس آیا اور صدمے سے چور نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میرے دماغ نے ایک دم سے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میں چلا کر سب کو بلانے لگا اور ابو کا خون اپنے ہاتھوں سے روکنے لگا۔ اس دوران میری نظر ان کے برابر میں پڑی ہتھیار پر پڑ گئی۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے ایک دم سے وہ ہتھیار اٹھا لیا اور پھر ڈر کے مارے پھینک دیا۔ یعنی اسی نے ابو جان کی جان لی تھی، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ اس وقت تو گھر کے دروازے کے باہر چوکیدار بھی کھڑا ہوتا ہے۔ پھر ابو جان کو اس حالت میں دیکھ کس حالت میں پہنچا دیا۔ ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ چچا جان پولیس افسر کے ساتھ میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہی باپ کا قاتل ہے۔ شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے کے بعد یہ چاہتا تھا کہ اس کا باپ ساری جائیداد اس کے نام پر کر دے، اس لیے اس نے اپنے باپ کو مار ڈالا ہے۔ اسے گرفتار کر لیجئے۔ تب میری زندگی 180 ڈگری زاویے سے ایسی بدلی کہ میں سوچ بھی نہ سکا،
اور آج میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی سزا کا انتظار کر رہا ہوں۔ چچا جان نے نہ جانے کیوں مجھ پر الزام عائد کیا۔ میں تو اس وقت اپنے ابو کو ان کے آخری وقت سے پہلے پانی پلانے کے لیے گیا تھا، اور اب میں جیل میں ان کی سلاخوں کے پیچھے پانی کے لیے ترس رہا ہوں۔ میری عمر فقط 14 برس ہے۔ اتنا بڑا الزام وہ بھی مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ مقدمے کی سماعت مسلسل طور پر چل رہی ہے، اور آج آخری سماعت کے دوران میری قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ امی کو میں نے یقین دلا دیا میں بے گناہ ہوں، لیکن وہ بیوہ ہو گئی ہیں، مجبور ہیں۔ انہیں تایا اور چچا اپنے گھر میں کس طرح سے رکھ رہے ہیں، میں اس بات سے لا علم ہوں۔ وہ جب بھی آتی ہے بس روتی ہی رہتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں کیسے پھنس گئے، ہمارے گھرانے کو کس کی نظر لگ گئی۔ میں اپنے آپ کو ان کے سامنے مضبوط دکھاتا ہوں۔ میں ایک شہید باپ کا بیٹا ہوں جسے اس کے دشمن نے مارا ہے۔ کس نے مارا ہے اگر مجھے پتہ چل گیا تو پھر میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بس میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان سلاخوں کے پیچھے سے نکال دے۔ جیل کے پیچھے چند قدم گزارنے کے بعد میری عمر یکدم مجھے 30 سال سے زیادہ لگنے لگی۔ تجربہ اتنا بھیانک تھا کہ آخر فیصلہ آ گیا، اور عدالت میں کھڑے ہو کر میں نے جو فیصلہ اپنی کانوں سے سنا اس کے مطابق مجھے سزا ہوئی تھی، اور میری پھانسی اگلے ہی مہینے متوقع تھی۔ کیونکہ حکومت نے تمام قیدیوں کو سزائیں دینے کا سلسلہ اور نظام بہتر بنانے کے لیے تیز کر دیا تھا، میں اپنی قسمت پر وہیں بیٹھا پہلی بار زندگی میں ٹوٹ کر رو دیا کہ مجھے تو زندگی نے اتنی کم عمری میں یہ دن دکھا دیا۔ اخبار میں، ٹی وی میں، ہر جگہ یہی خبر چل رہی تھی کہ معروف سیاستدان جو کچھ عرصہ پہلے شہید کیے جا چکے، ان کے قاتل بیٹے کو آج عدالت نے پھانسی کی سزا سنا دی ہے۔ یہاں تک کہ امی مجھ سے ملنے آئی تو کہنے لگی کہ اب میری آخری امید بھی مر گئی، میں کیسے تمہیں اپنی آنکھوں سے پھانسی کے گھاٹ پر چڑھتے ہوئے دیکھ سکوں گی۔ وہ بے حد کمزور لگ رہی تھی، ان کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے موجود تھے۔ میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، ان کے اپنی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ میں تو جیل کی سلاخوں تک محدود ہو کر رہ گیا، لیکن ان کے غم کو دیکھ کر مزید ان کے غم کو کریدنا نہیں چاہتا تھا۔ بس پیار سے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، میری آخری خواہش ہے کہ آپ مجھ سے میری پھانسی سے ایک دن پہلے ملنے ضرور آئیں۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھی روتی رہی، لگتی رہی، اور میں نے حوصلہ دیا، حالانکہ میرا خود کا حوصلہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری زندگی پر ایک اندھیری رات چھا گئی ہے اور جس کا کبھی اجالا نہیں ہونا۔ بالآخر وہ دن بھی قریب آ گیا جب جیلر نے مجھے خبر سنائی کہ آپ 2 دن کے بعد پھانسی ہے، لہذا تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہے یا کرنا ہے ہمیں بتا دو، ہم تمہاری آخری خواہش کے طور پر ضرور پورا کر دیں گے۔ میں چپ چاپ انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اب بلا کیسی خواہش اتنی کم عمر میں کون کسے پھانسی کی سزا دیتا ہے؟ بھلا میں اپنے والد صاحب کو کیوں ماروں گا؟ میں اکثر دل ہی دل میں خود سے مخاطب کرتے ہوئے یہ سوال کرتا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیا ان کی اولاد ہونا میرا قصور تھا؟ ان کی ساری جائیداد میرے نام ہونا قصور تھا؟ میں نے خود سے قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آزادی کے راستے کھول دیے تو میں اپنے تئیں ضرور تحقیق کروں گا کہ اس سب کے پیچھے کون ہے اور کس نے میرے والد صاحب کو شہید کر دیا ہے۔ یہ میری سب سے بڑی خواہش تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں۔ میں پھانسی کے گھاٹ چڑھ جاؤں گا۔ 2 دن خوف کے زیر اثر گزر گئے، اور تیسرے دن رات کو جیلر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، فجر کی اذان میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، تو جو تمہیں کچھ اپنی آخری خواہش کے طور پر کہنا ہے تم کہو، ہم اسے پورا کریں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، میری والدہ کو اطلاع کر دو وہ جیل میں پہنچ جائے۔ کہتے ہی میں نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز کی ہر رکعت میں میرے دل سے آنسو نکل رہے تھے اور میرے دنیا کے اس بے اثباتی پر حیران تھا۔ ابھی کل تک تو میں اپنے ابو سے کہا کرتا تھا کہ میں ان کے جیسا بنوں گا اور ان کی پارٹی کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا کر عوام کا اعتماد حاصل کر کے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کروں گا، لیکن آج جس ملک کے لیے، لوگوں کے لیے میں نے اپنے ابو کی طرح اتنا سوچا کرتا تھا، انہوں نے مجھے ایک دم سے اکیلا کر دیا۔ میں باہر کی دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی میں نے نماز کی نیت کی تھی کہ اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھا، سلام پھیر کر جیسے ہی ہاتھ ہٹائے تھے تو ایک دم سے جیسے شور سا بلند ہوا، میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ جیل کی سلاخوں قریب آ کر کہنے لگا، معاملہ کیا ہے؟ وہ تو دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔
وہاں تو بہت سا ہجوم جمع تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند ہو رہے تھے، اور جیلر اور باقی تھانے میں موجود تمام پولیس اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ موجود ایک دوسرے قیدی کو آواز لگا کر پوچھا، بھلا یہ کیا معاملہ ہے؟ آج تو میری پھانسی لکھی ہوئی ہے، اور یہ ہجوم کیسا ہے؟ اللہ اکبر کے نعرے کیوں بلند ہو رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتا دیا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بے پناہ جھڑپیں ہوئی ہیں اور حکومت گرنے والی ہے۔ اپوزیشن کے لوگ یہاں جیل میں آ کر اپنے ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی ہماری یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک دم سے ہمارے جیل کے تالے بھی کھول دیے گئے۔ جیلر پر بندوق تان دی گئی تھی اور بندوق کے زور پر ہم سب کو کھولنے لگا۔ یہ کیسا دن تھا! اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا کے بغیر آزادی کا پروانہ تھما دیا۔ میں نے کچھ نہ سوچا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا، میں قاتل کو بے نقاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا موقع دیا تھا کہ شاید ابو بھی اللہ کے پسندیدہ ترین انسان تھے، وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے، اس لیے مجھے ان کی بدولت موقع ملا اور میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے جا کر میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، امی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک ڈھابے پر بیٹھا امی کا انتظار کر رہا تھا اور ادھار پر سامنے والے شخص سے موبائل فون مانگ کر انہیں کال کر دی۔ حالات خراب تھے، اس لیے انہوں نے احتیاط کرنے کا کہا۔ وہ مجھے تھوڑی دیر کے بعد اس ڈھابے پر نظر آئیں۔ میں ان کے گلے رکھ کر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ ان سے کہا کہ اب کسی کو مت بتائیے گا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، ابھی کچھ دنوں گمشدگی کی زندگی گزارنی پڑے گی۔ میں اپنے باپ کے قاتل کو تلاش کرنا چاہتا ہوں۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ میرے باپ کا قاتل کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا چچا ہے۔ میں نے دبے لفظوں میں امی سے یہ ذکر کیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور کہنے لگی، تمہیں صرف شک ہے، مجھے پورا یقین ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا ستیلا چچا ہے۔ ستیلا، ان کی زبان سے یہ لفظ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ انہوں نے مجھے بتایا تایا اور ابو بھائی تھے، چچا کو گود لیا گیا تھا۔ تب مجھ پر ہر چیز واضح ہو گئی۔ اس دن ابو پر گولی کسی اور نے نہیں بلکہ ستیلے چچا نے چلائی تھی۔ اس بات کی تصدیق کے لیے میں نے ایک اور کھیل کھیلا اور امی کو بتا دیا کہ میں بھیس بدل کر ان کی پارٹی کے آفس میں ان کے ساتھ نوکری کروں گا، کیونکہ امی نے مجھے بتا دیا کہ انہیں اپنے ساتھ مخلص لڑکے کی ضرورت ہے۔ اب میرا کام آسان ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے پیسے لے کر اپنا حلیہ تبدیل کروایا، نقلی داڑھی مجھے لگوائیں، میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ان کے آفس میں اپلائی کر دیا، وہ ہر وقت وہیں پائے جاتے اور شیطانی منصوبے تشکیل دیتے۔ مجھے انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ آج میں پورے 2 دن کے بعد ان کے پاس گیا تو ان کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے کہ مشہور سیاستدان شفاقت حسین کا بیٹا فرار ہو گیا، مجھے لگتا ہے وہ کہیں سے نمودار ہو جائے گا اور میرا گلا پکڑ لے گا۔ تم نے میرے باپ کو قتل کر دیا ہے، اب اس کا جواب دو۔ تب میں نے اسے تسلی دیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اسے کیسے پتہ چلے گا؟ بھلا آپ نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے؟ تب انہوں نے انکشاف کیا۔ وہ کہنے لگا وہ 14 برس کا تھا، اس وقت اس کے والد صاحب اور میری تکرار ہوئی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے بابا جان کو میں نے مارا ہے، اور یہ بات سچ بھی ہے۔ ان کے خود کے منہ سے یہ اعتراف سن کر مجھے یقین نہ آیا۔ میں نے ایک بار پھر سے ان سے حقیقت بیان کرنے کے لیے کہا۔ وہ تو جیسے غصے میں بھرے بیٹھے تھے، کہنے لگے ہاں میں اس سے نفرت کرتا تھا، شروع سے ہی میں والد صاحب سے زیادہ توجہ ملی، اپنے گھر میں ہی ستیلا بن کر رہنے لگا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی، اس لیے میری کوئی اہمیت نہ تھی اور ان کی بڑی بیوی کی اولادوں کو وہی رتبہ اور مقام ملتا جو مجھے نہ ملتا۔ تب میرے اندر نفرت پیدا ہو گئی۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طور میں اسے ختم کر دوں اور ہیرو بن کر اس پارٹی پر قبضہ کر لوں، تو مجھے شہرت کی بلندیوں سے پہنچنے سے کوئی نہ روک سکتا، یہاں تک کہ میں بڑے عہدے تک بھی آسانی سے پہنچ جاؤں گا۔ نہ جانے کس رو میں بہہ کر انہوں نے مجھے ساری روداد بتا ڈالی اور میں چپکے سے اپنے موبائل میں ان کی یہ ساری باتیں ریکارڈ کر لی۔ حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر جب حکومت پھر سے مضبوط ہوگی تب میں تھانے پہنچ گیا اور ان کے سامنے سارے ثبوت رکھ دیے اور کہنے لگا ان سب کے پیچھے میرے ستیلے چچا ہیں جنہوں نے مجھ پر یہ الزام عائد کیا۔ اب جائیں انہیں گرفتار کر کے لے آئیں، انہیں کل کے دن پھانسی پر چڑھا دیجیے تاکہ میرے بابا جان کی روح کو سکون مل سکے۔ ستیلے چچا نے حد ہی کر ڈالی تھی، ایک تو میرے بابا جان کی جان، دوسرا مجھے قید میں ڈلوا دیا، سارا الزام مجھ پر عائد کروا دیا۔ میرے ثبوت پیش کرتے پولیس حرکت میں آ گئی۔ ویسے بھی عوام احتجاج کر رہی تھی، شفاقت حسین کا قاتل کہاں بھاگ گیا ہے۔ اب اس کیس نے نیا رخ لیا اور پولیس نے جا کر فوراً سے میرے ستیلے چچا کو گرفتار کر لیا، جو آہستہ آہستہ میرے تمام اثاثے میرے نام تھے۔
اپنے نام منتقل کروانے کی تگ و دو کر رہے تھے۔ ان کی ساری حقیقت دنیا کے سامنے آ گئی اور اپنے جال میں خود ہی بری طرح پھنس کر رہ گئے۔ تب میں نے انہیں کہا کہ انسان کو اس حد تک لالچی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے سگے بھائی کو ہی موت کے گھاٹ اتار دے۔ دولت آنی جانی چیز ہے، رشتے، ان کا احترام اور محبت، یہ ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہیں، لیکن آپ نے ایک فانی اور فنا ہونے والی دنیا کو تو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کی آخرت بھی رسوا ہوگی۔ میں آپ کو اس جرم میں معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی آپ کی سزا کم ہوگی۔ یہ بات سنتے ہی وہ میرے قدموں میں گر کر گڑ گڑانے لگے۔ تب میں نے ان سے یہ بات کہی اور وہاں موجود اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے آیا اور سجدے میں گر گیا۔ قاتل اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا، مقتول اپنی آخرت سنوار کر اپنی قبر میں آرام فرما رہے تھے، اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں آخری والد کے مشن کو لے کر آگے چلوں گا۔ مشکلات تو بہت ہوں گی، لیکن میں ان کی طرح ثابت قدم رہوں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ خون کے رشتے خون کے ہی ہوتے ہیں، ان میں ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، نہ ان کی سوچ بدلی جا سکتی ہے۔ مجھے اب بس اپنے ابو کے مشن کو لے کر آگے چلنا تھا، اور ان کے آخری خواہش بھی یہی تھی جو وہ امی کو لے کر اکثر بتایا کرتے تھے۔ میں نے زندگی کے تمام سبق انہی سے سیکھے، اور میں چاہتا تھا کہ ان کے سیکھے گئے سبق پر عمل کر کے زندگی کا تجربہ حاصل کروں اور ان کے مشن کو کامیاب بنانا جاری رکھوں، تاکہ ان کی بے چین روح کو سکون مل جائے اور انہیں پتہ لگ جائے کہ ان کے مشن کو کامیاب بنانے والا ان کا بیٹا دنیا میں وہی کام کر رہا ہے جس کا انہوں نے خواب دیکھا ہوا تھا۔ مزید اس طرح کی سبق آموز واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔